جس نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یا حدیث نمبر صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ذالک فرج غصبنا. تزویج ام کلثوم کے متعلق نے کہا کہ یہ زبردستی کی شادی تھی. ذالک فرج غصبنا ہو، یہ شادی زبردستی کی شادی تھی، زبردستی یعنی اجبار کیا گیا تھا. حسن العیاری نے فروع الکافی کا حوالہ دیا ہے اور اس میں یہ باب پورا قائم ہے تزویج ام کلثوم. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا یا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان ذالک فرج غصبناہ، کہ یہ ایسی فرج ہے، شرمگاہ ہے جو ہم سے غصب کر لی گئی، ہم سے چھین لی گئی. اس نکاح کا ذکر اہل تشیع کی معتمد کتابوں میں موجود ہے. مناقب آل ابی طالب میں موجود ہے، منتہی الاعمال میں موجود ہے، مجالس المومنین میں موجود ہے. اسی طرح پر دیگر بہت ساری کتب کے اندر ناسخ التواریخ میں یہ موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام زید تھا. اور یہ میرے ہاتھ میں الاستبصار کتاب ہے، یہ اہل تشیع کے بنیادی مصادر میں سے ایک مصدر ہے، شیخ طوسی کی کتاب ہے. اس میں یہ باب قائم ہے کتاب الطلاق میں کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ عدت کہاں پہ گزارے. تو اس کے ذیل میں 2 روایتیں یہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت مولانا مرتضیٰ علی شیر خدا جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی لما مات عمر عطا ام کلثوم، تو وہ حضرت ام کلثوم کے پاس گئے، فاخذ بیدہا، اور ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے گھر لے گئے. یعنی ان کی عدت مولا علی شیر خدا نے اپنے گھر کے اندر گزروائی. اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہ بات ازر من الشمس ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے. صرف نکاح نہیں ہوا، رخصتی بھی ہوئی، ان سے بیٹا بھی پیدا ہوا. اور پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت مولا علی شیر خدا ان کو اپنے گھر کے اندر لے کر گئے. اب یہ تعویل کرنا کہ یہ ایک ایسی شرمگاہ ہے، ایسی فرج ہے کہ جو اہل بیت سے غصب کر لی گئی، اس سے بڑھ کر مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا ڈر گئے تھے؟ ہمارے ساتھ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ اس کی بیٹی یا بہن کو کوئی زبردستی اجباراً کوئی اپنے گھر میں لے کر جائے اور اپنے گھر میں رکھے اور دوسرا بندہ خاموش گھر میں بیٹھا رہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جو تمام جنگوں کے ہیرو ہیں، جو حیدر کرار ہیں، جو غزوہ بدر سے لے کر صفین، جمل اور خوارج کے ساتھ جنگ کرنے تک کبھی ڈرے نہیں، جو فرماتے ہیں کہ موت علی کو یوں پسند ہے جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کا دودھ پسند ہوتا ہے، جو فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے لوگ علی کے مقابلے میں آ جائیں اور علی تنہا ان سے جنگ کرے تو علی کے دل میں کوئی خوف خطرہ محسوس نہیں ہوگا. یہ کتنی بڑی بزدلی کی نسبت اور دیوسی کی نسبت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی طرف کی جا رہی ہے کہ ان کی بیٹی کو غصب کیا گیا اور جبرن جو ہے ان کے ساتھ نکاح کیا گیا، پھر رخصتی بھی ہو گئی، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا خاموش رہے، پھر اس کے بعد بیٹا بھی ہو گیا، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا خاموش رہے اور اس وقت گھر میں لے کر آئے کہ جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے مولا مرتضیٰ کی شجاعت پر، ان کی بصالت پر اور ان کی استقامت پر، ان کے حیدر کرار ہونے پر کتنا بڑا سوال ہے. لہٰذا یہ بالکل من گھڑت تعویل ہے کہ یہ غصب ہوا تھا. کوئی غصب نہیں ہوا. حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے آپ نے اپنی رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ کیا. اصل میں اہل تشیع اگر اس کو رضامندی کے ساتھ مانے تو پھر حدیث کرتاس پر پانی پھر جاتا ہے. جو حدیث کرتاس پر یہ مغز ماری کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، پھر خلافت کے غصب کرنے کا جو قصہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے، خلافت کے غصب کرنے کا، تو وہ اس قصے پر پانی پھر جاتا ہے. پھر مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کے متعلق جو اہل تشیع نے گھڑا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت عمر نے شہید کیا، تو اگر شہید کیا ہوتا یا دروازے کو جلایا ہوتا تو کیا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا
حضرت فاطمہ الزہرا کی ہی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کرتے، وہ تو قصاص کا مطالبہ کرتے اور کہتے کہ تم ہمارے قاتل ہو، تم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو شہید کیا ہے، لہٰذا تم سے قصاص لینا چاہیے۔ بجائے قصاص کے مطالبہ کے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا اپنی بیٹی کا نکاح وہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اہل تشیع کی سب کہانیاں ہیں، من گڑت قصے ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، جس کا انشاءاللہ انہیں قیامت کے دن بخوبی علم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق پر عمل کی توفیق عطا